بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام انبیاء اور رسول انسان تھے، اور کیوں تھے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ 20ویں۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ پر بڑی محنت کی، بہت کچھ ارشاد فرمایا، لیکن اختصار کے ساتھ چند ضروری امور۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت، اور یہ مناسبت ذکر کرنے والوں میں دو ہستیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک امام ابو حیان اور دوسرا تفسیر الکشاف پر امام طبی کا حاشیہ۔ فرماتے ہیں کہ دراصل اہل مکہ کو تکلیف تھی، آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کے ہر کام پر وہ طنز کرتے تھے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ لوگوں کو غنڈے بدماشوں سے کوئی غرض نہیں، لیکن جو انسان معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کے لیے پھر چور راستے تلاش کرتے ہیں اس پر طنز کرنے کے لیے۔ تو مکہ والے آقا علیہ السلام پر طعن کرتے تھے کہ یہ کیسی ہستی ہے جو ایک طرف نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رب کائنات کفار کو
ڈرا چکے، تو ساتھ ہی آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ان میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں۔ نظم الدر امام بقائی کی تفسیر القاسمی، پھر اسی طریقے سے تحریر و تنویر ابن عاشور کی تفسیر ابن جریر وغیرہ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اس پر بھی اہل علم نے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، خاص طور پر ابن بادیس نے اپنی تفسیر میں، کہ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء اور رسول انسان تھے، کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، تو ساتھ ہی اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بنیادی طور پر انسان کا امتحان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آزمائش بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو مجھے ڈھونڈے سے بھی کوئی ایماندار شخص نہیں ملے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ امام زجاج نے معنی القرآن میں، امام ابن القیم نے شفاء العلیل میں، امام بقائی نے نظم الدرر میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ اسی طرح اغاثۃ اللحفان میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ اب یہاں اتصبرون اس پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ اس کی وضاحت کے لیے سورۃ الانعام کی 53ویں آیت مبارکہ پڑھ لیجیے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ یہ لوگ کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتے؟ اور اسی مناسبت سے پھر ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں 2865ویں ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا عیاد بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ آپ کو آزماؤں اور آپ کے ساتھ دیگر لوگوں کو آزماؤں۔ اور یہ جو رب کائنات فرماتے ہیں نا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اس حوالے سے بھی اہل علم یہ ارشاد فرماتے ہیں، خاص طور پر تفسیر ابن بادیس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دراصل پچھلے جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان بلکہ ہر مخلوق کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہاں پر وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ان الفاظ میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے، تو معنی اس کا یہ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو جانتا ہے، کون امتحانات پر صبر کرتا ہے، تمہارے حالات، تمہارے اعمال، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس انسان کو کس جگہ پر رکھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ اور ضروری امور باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق انہی الفاظ تک محدود رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔